والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ رب کریم نے جیتے جی ایک بار پھر ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی عطا کیا اور آپ میں سے کئی خوش نصیب تو وہ ہیں جنہیں وہ مبارک گھڑی مبارک ساعتیں مدینہ مبارک میں گزارنے کی سعادت ملی اور پھر ماشاء اللہ آج شب جمعہ بھی رب نے پھر عطا کی اور آج شب جمعہ طواف کرنے کی سعادت ملی یقین کریں یہ میں بہت ساری باتیں دو جملوں میں کہیں گے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے لوگ برسوں سے ارمان رکھتے ہوئے ترس رہے تڑپ رہے رو رہے اور اللہ نے عطا کی کتنی بڑی مہربانی یعنی کئی دنیا میں ایسے مسلمان ہیں حرمین طیبین کی حاضری کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں اکثر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اکثر مسلمان وہ ہیں جو مکہ مدینہ دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلے ان کے دل میں تمنا ہی رہ جاتی ہے تڑپ ہی رہ جاتی ہے روتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں آپ بتائیں نا کتنے علماء ہیں کتنے مسجدوں کے امام ہیں اور کتنے نیک خواتین ہیں جو سارا دن نمازیں ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں وہ اس بات پر ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کعبہ دیکھنے کو مل جائے مدینہ دیکھنے کو مل جائے بتائیے نا میرا اور آپ کا ایسا کون سا کمال ہے کہ ہمیں یہ سابر دیکھی گناہ ہمارے دیکھو تو شرم سے سر جھک جاتا ہے خطائیں ہمیں اپنی یاد آتی ہیں اتنی ساری خطائیں اتنے سارے گناہ اتنی ساری نافرمانی اور اللہ نے اتنی آسانی سے اپنے گھر بلا یقین کریں یہ بہت بہت بڑی سعادت ہے آپ کے اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں میں بار بار اپنے بیانات میں بھی عرض کرتا ہوں مکہ مدینے میں خاص طور پہ آ کر عرض کرتا ہوں کہ جب خاص طور پہ آپ حرمین طیبین میں ہوا کریں نا تو یہاں آ کر اپنے آپ کو بار بار احساس دلانا پڑے گا کہ ذرا سوچو تو صحیح کدھر آ گئے ہو آپ کو پتہ ہے مکہ پاک میں ہم اس وقت موجود ہیں نبی پاک نے اپنی زندگی کے 53 سال یہاں گزارے 63 میں سے 53 سال مکے میں گزارے یعنی گلی گلی میں میرے آقا کی یادیں ہیں یہی سے اسلام شروع ہوا ہے یہی سے دین اسلام کی دعوت شروع ہوئی ہے یہی دار ارکم تھا جہاں چھپ چھپ کر عبادت کی جاتی تھی یہی وہ مکہ ہے جہاں وہ وقت بھی آیا مسلمانوں پر کہ سجدہ کرتے تھے تو لوگ مارتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے تو لوگ مارتے تھے کعبہ سامنے ہوتا تھا طواف نہیں کر سکتے تھے صحابہ کرام علیہ الرضوان ترستے تھے طواف حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا نبی پاک 1500 صحابہ کو لے کر مدینے سے آئے تھے احرام پہن کر میں بھی اور آپ بھی احرام پہن کے آئے نا روکا تو نہیں کسی نے کر لیا نا طواف گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر فارغ بھی ہو گئے نبی پاک ہیں صحابہ کرام کی 1500 صحابہ کی جماعت ہے کون نہیں تھا اس کے اندر عشرہ مبشرہ کے صحابہ تھے نہیں جانے دیا مکہ نہیں کرنے دیا طواف احرام کھولنا پڑا دم دینے پڑے یہ وقت بھی یہاں گزرا ہے ان کو اس یعنی مکہ پاک میں آ کر تاریخ اسلام سمجھنی چاہیے یاد کرنا چاہیے یہ شاپنگ کرنے کی گھومنے پھرنے کی کھانے پینے کے لیے تھوڑی آئے ہیں یعنی میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ چنے جاتے ہیں لوگ جنہیں رب اپنے گھر بلاتا ہے اور وعدے کتنے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عمرہ کرنا کوئی نارمل بات ہے نبی پاک کے روضے پہ جانا کوئی آسان نارمل سی چیز ہے اللہ اکبر پیارے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعت جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے سبحان اللہ اور آپ ذرا سوچیں اچھا ایک جگہ فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد روزے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری حیات میں زیارت کی سوچیں یہ مطلب کہتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہم اصل میں ہم ناقدرے لوگ ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ایسے ہی آگے اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں بار بار شکر بار بار سر شرم سے جھک جائے یا اللہ میں کدھر اور مدینہ کدھر میں کدھر اور مکہ کدھر تو کجا من کجا کدھر آ گیا
ایک بزرگ کی بات میں جب مکے مدینے آتا ہوں مجھے یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں غور تو کرو کدھر آئے ہو. اگر 1400 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے. کیا ہوتا تھا؟ صحابہ آتے ہی تو تھے نبی پاک کے دور میں دیدار کرتے تھے اور صحابی ہو جاتے تھے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ان شہروں میں بلایا ہے, ان جگہوں پر بلایا ہے. اور عمرہ سبحان اللہ, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ. ایک ایک قدم ادھر نیکی ہے. طواف کو اٹھنے والا ہر قدم ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے. مگر نہیں آتا لوگوں کو خیال. بالکل جس کو کہتے ہیں نا نارمل, جس طرح دنیا میں سفر کر رہے ہو تو اس طرح مکے مدینے آتے ہیں, اسی طرح شاپنگ کرتے ہیں, مستی مذاق کرتے ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ماں گندہ بازو کا تو گروپ آتے ہیں تو گروپ میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیں ہمیشہ جو ہے نا, جب آپ کی کیفیت مکے مدینے میں یہ ہوگی نا کہ میں مجرم ہوں اور معافی مانگنے آیا, بخشوانے آیا. مجرم کے نخرے نہیں ہوتے. مجرم نہیں کہتا میرا کھانا کدھر ہے, میرا آرام کدھر ہے, میں سوؤں گا کدھر. مجرم بولتا ہے بس بادشاہ معاف کر دے, جرم میں جیل میں نہ ڈال دے, قید نہ کر دے. میں اور آپ مجرم ہیں, رحمت رحمان کے گھر آئے, معافی مانگنے آئے, بخشش مانگنے آئے. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ذرا سوچو نا, کہ جس کو کعبہ بھی دکھایا گیا, طواف کا موقع بھی ملا, مدینے بھی آیا اور بخشا نہ گیا. جو ادھر آ کے بھی نہیں بخشا گیا, اس سے بڑا محروم کون ہے؟ سوچو نا. یہ تو مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ میں نے بخشش لیے بغیر نہیں جانا, میں نے گناہ معاف کروائے بغیر نہیں جانا, میں نے شفاعت کی خیرات نبی پاک سے لیے بغیر جانا نہیں. آ گیا ہوں, اچھا یہ بھی نہیں پتا پھر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں پچھلے سال کئی لوگ 12 ربیع الاول کو مکے مدینے میں تھے, اس سال کو دنیا میں ہی نہیں ہے. اب سوچو نا, الحمدللہ میرے والد صاحب بھی پچھلے سال مجھے یاد ہے 12 ربیع الاول کو ہمارے ساتھ. اس سال وہ نہیں ہے دنیا, اگلے سال ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. اب کل کا نہیں پتا, تو ہمیشہ ہر سفر کو آخری سفر سمجھنا چاہیے. بندہ کہتا پھر آ جاؤں گا یار, ابھی ذرا نہیں کر سکا, ارے ہماری اوقات ہے میں آ جاؤں گا. یہ وہ جگہ ہے بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. ادھر پرندہ بھی بغیر حکم کے پر نہیں مار سکتا, تو میں کیسے آ سکتا ہوں, آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ بلایا گیا ہے, موقع دیا گیا ہے, چانس دیا گیا ہے کہ آ گئے ہو, اب بخشش کروا لو, اب معافی مانگ لو, اب اللہ کو راضی کر لو, اب بدل جاؤ. لیکن بدلتے نہیں لو. اللہ مجھے بھی بدل دے اور آپ کو بھی. رحمان کے گھر آئے ہو, معافی مانگ کر اور کچھ وعدے کر کے جائیں. یقین کریں یہ دستور ہے دنیا کا بھی. آپ کے گھر پہ بھی کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان گھر پر آئے, شور مچائے, گندگی کرے, فضول باتیں کرے, آپ کو تکلیف پہنچائے, آپ دوبارہ بلاتے اس کو گھر پہ, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مہمان نہیں چلے, یہ تو گھر میں آ کر بھی گندگی کر کے گیا. دوسرا مہمان وہ گھر آئے, بڑا خیال رکھے, گھر کا بھی خیال رکھے, صفائی کا بھی خیال رکھے, تعظیم والا ہو, ادب والا ہو, جاتے جاتے تحفہ بھی دے جائے آپ کو. آپ کیا کہتے ہیں یار یہ مہمان اس کو پھر بلا. اگر مکے مدینے پھر آنا ہے, یہ پیسوں سے نہیں آیا جاتا. آپ کے قافلے کا مجھے نہیں پتا, مگر آپ کے قافلے میں بھی کئی ایسے ہوں گے جن کے خاندان میں بھی کئی لوگ مدینے نہیں آئے. کئی ایسے ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی میں بھی مدینے آؤں گا, پیسے بھی نہیں ہوں گے, انتظام ہو جاتا ہے. کئی ایسے جو اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا, اور اللہ انہیں پھر نوازتا ہے. تو یہ پیسوں سے نہیں ہوتا سفر. تو اب آئے نا, بس اس کی قدر کریں, ایسے مہمان بن جاؤ. سب چاہتے ہیں نا بار بار آنا, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, بہت پوچھتے ہیں, یہی سوال پوچھتے ہیں, بار بار آنے کا طریقہ بتا, بار بار آنے کا طریقہ بتا. میں بار بار آنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. مکے مدینے میں رہو, بات اپنے آپ کو بیزی کر دو عبادت کا. شکوہ نہ کرنا پورے سفر میں, کھانا اچھا نہیں ہے, آرام اچھا نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. آپ کے گھر میں آ کے کوئی کہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں نے اس کی جتنا کر سکا کیا, یہ میرے کھانے کی برائی کر رہا ہے. آپ اس کے گھر میں جا کر کہ یار آپ کا گھر صاف ستھرا نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کے گھر میں, آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ اللہ کے گھر میں آ کے کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا, آپ نبی پاک کے مدینے میں جا کر کہتے ہیں مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا. میری تو اوقات ہی نہیں آنے کی. فرشتے تڑپ ہیں, 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی. جدھر فرشتے ترس رہے ادھر مجھے میرے جیسے خدا کا, میرے کو تو منہ نہ لگائے کوئی, گھر میں نہ بٹھائے کوئی,
رحمان نے بلایا، کریم آقا نے بلایا، اب تو شرم سے ہی جھکا رہے کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار میں کب آنے کے قابل تھا، ہائے ہائے کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو بے قرار بھی ہے، ہمارے دستے تمنا کی آج بھی رکھنا، تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ بحث کر رہا تھا کہ بار بار آنا ہے، قدر ہے، عبادت میں مکے میں خوب طواف کرے، عمرہ کرے، نوجوان ہیں، ہمت ہے، پھر بھی عمرے نہیں کرتے، کم از کم روز عمرہ کرے۔ اچھی طرح یاد ہے، میں یہ اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا، میں تحدیث رحمت اور آپ کو جوش آئے، جب میں 17-18 سال کا تھا، بڑے باپو شریف اللہ کو جنت نصیب کرے، کے ساتھ ہم آتے تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ایک دن میں قافلے والے 3 عمرے کرتے تھے، وہ عمرے تو نارمل تھا، 18-19 سال کی عمر تھی، ہمت تھی، کرنا کیا ہے ادھر، آئی کس کی، یاد رکھو ساری دنیا میں قرآن پڑھ لو گے، نماز پڑھ لو گے، نفل پڑھ لو گے، طواف دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے، عمرہ کہیں اور نہیں ہے، کعبہ ایک ہی جگہ ہے پوری دنیا میں، بس میں ہوں اور کعبہ ہونا چاہیے۔ 50 طواف کی فضیلت مغفرت کا وعدہ ہے، کم از کم اس سفر میں 50 طواف تو کر لیں۔ اچھا پھر آپ تو خوش نصیب یوں ہے کہ اس سیزن میں آئے جس میں اتنا رش بھی نہیں ہے، آپ رات کو آرام سے 4-5 طواف کر سکتے ہیں، تھکیں گے تو کوئی بات نہیں، یہ تھکاوٹ بھی بڑی کام کی ہے، یہ ہر قدم پر نہیں کی ہے، تو 50 طواف کا کوئی ٹارگیٹ پورا کرے، کوئی عمرے کرے، پھر قرآن پڑھے، ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بتایا مجھے کہ پورا قرآن پاک حرمین طیبین کے سفر میں ہم نے ختم کر دیا، یہ ہدف ہونا چاہیے۔ میں ایک اور مشورہ دیا کرتا ہوں کہ روزے رکھیں، مجھے بتائے نا اور کیا ہم کرنے کیا آئے ہیں، عبادت ہی تو کرنے آئے نا، ہماری کوئی نہ بزنس میٹنگ ہے، نہ مزدوری کرنی ہے، نہ نوکری کرنی ہے، تو کم از کم اگر روزے رکھ لیتا ہے نا بندہ مکی مدینے میں اس سفر میں، تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یار چلو مکے کا ایک روزہ لاکھ روزہ، مدینے کا ایک روزہ 50,000 روزے کے برابر، تو چلے یہ نفلی روزے ہو جائیں گے، تو ایک ایک مطلب تلاش کرے کہ میں اس سفر میں کیا کیا نیکیاں کر سکتا ہوں، اور کوشش کر کے وہ نیکیاں کریں۔ بہرحال یہی میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے حاضر نہیں ہوا تھا، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اب جو دن رہ گئے 3-4 دن ہی میرا خیال آپ کے بھی رہ گئے، جتنے دن ہیں خوب عبادت کریں، طواف کریں، دعائیں کریں، اور پھر اچھی نیتیں کر کے جائیں۔ بار بار آنے کا ایک اور نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، کسی کے گھر جاؤ تحفہ دے کر آؤ، مہمان یاد رکھ، میزبان یاد رہتا ہے، یہ جاتے جاتے مجھے تحفہ دے لیا، نبی پاک کو تو پتہ نہیں آپ تحفہ دے کر آئے کہ نہیں ہے، ورنہ آقا کو تحفہ دیتے کہ حضور وسلم اگر چہرے پہ سنت نہیں تو آپ کی سے چہرے افضل
زندگی بھر آپ کی سنت چہرے کریں. یہ مدینے کا تحفہ ہے. کوئی نماز کا تحفہ دے کر آیا ہے, کوئی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کا تحفہ نبی پاک کو دے. مکے میں آئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں, عرض کرے کہ مولا تو نے اپنا گھر دکھایا ہے, اب یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی, اب یہ کان حرام نہیں سنیں گے, اب میں بری زندگی نہیں گزاروں, فرما بردار رہوں گا مالک تیرا. بندہ تیرا ہی نہیں, بگڑ گیا تھا, راستے سے ہٹ گیا تھا. ماں کو بھی تنگ کرتا تھا تو ماں کو آ کے معافی مانگتا تھا, وہ سینے سے لگا دیتی تھی. اللہ تم تو ماں سے زیادہ چاہ رہے. میں مانتا ہوں میں نے بہت نافرمانیاں کی, میں مانتا ہوں میں ہٹ جاتا تھا راستے سے, توبہ کرتا تھا, پھر گناہ کر لیتا. اللہ تیرے گھر آیا, اچھا بھی تو ہی کر دے, ہمت بھی تو ہی دے, اب برا نہیں رہوں گا, میں نیت کروں. یہ تو کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی اب اعتماد ختم ہو گیا ہے. ہمیں ہی ایسے توبہ کرتے وقت بھی خیال یہ ہوتا ہے تو سدھروں گا تو نہیں, بدلوں گا تو نہیں, عادتیں تو خراب لگی ہوئی. یہ میرا اور آپ کا اعتماد ہے نا, میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سے ہی ایسا ہوتا ہے, یا اللہ میں تو کمزور ہوں, میں نہیں بدل پا رہا, مالک بس تو ایسی نگاہ فرما دے, ایسا کرم کر دے, بدل جاؤ, سدھر جاؤ, گندگیاں نکل جائیں دل سے, برائیاں دور ہو جائیں, ستھرا ہو جاؤں. کیونکہ اب کتنی زندگی گزاری. میں تو اپنے آس پاس میری عمر کے لوگوں کو اب دنیا سے جاتے تھے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میری عمر 45 سال تقریباً ہو گئی. 45 سال کے بطور کتنا جی لوں گا, تو ہم سب غور کریں. ویسے تو جوان کا بھی پتہ نہیں, جوان چلے جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں, اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو بہرحال آخرت کی تیاری. یہ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ مکے مدینے جس کو بلایا گیا نا, اس کو چانس دے دیا ہے اللہ نے, اس کو چانس دیا ہے کہ اب مغفرت لے کے اپنی آخرت سنبھال. محروم ہے وہ شخص جو یہاں آ کر اس چانس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. یہ اتنی بڑی مہربانی کی ہے, اتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ بدل جاؤ, مغفرت لے دو, معافی مانگ دو. اللہ بس مجھے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. ہم سب کا سفر قبول فرمائے, ہمارا عمرہ قبول فرمائے, ہمارا طواف قبول فرمائے, ہماری مدینے کی حاضری قبول ہو جائے, نبی پاک کی ولادت کے صدقے ہمیں بس سچا عشق رسول مل جائے. انشاءاللہ دعا کریں گے. بالآخر 3 بار درود پاک پڑھیں, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 بار سورہ اخلاص, بلکہ ماشاءاللہ قرآن پاک کا آپ کو پڑھا جائے. قرآن پاک انہوں نے پورے سفر میں جو پڑھا ہے اس کا اختتامی صورت بھی پڑھیں گے, اور پھر انشاءاللہ فاتحہ کریں گے. اللہ پاک ان کے پڑھنے کے صدقے ہم پر بھی رحمتوں پر حضور فرمائیے. ویسے انہوں نے مہربانی کی ہے, بندہ کو بتاؤں, ہمارے استاد صاحب ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے نا, وہاں خاص رحمتوں پر حضور, اور ختم قرآن کے وقت دعائیں خاص قبول ہوتی ہیں. ماشاء اللہ انہوں نے ختم قرآن کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہے, جو کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو ختم قرآن بھی ہمارے درمیان ہی ہو جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين جل جلاله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. كانوا بكم مستعين الحمدللہ جیسے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے کامل سمجھے بچایا جائے. الحمدللہ یہ صرف میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادری مہتاب رضوی حضرت علامہ مولانا محمد اجاز مختار قادری رضوی زیائی دعوت برکت عالیہ قادری سلسلے میں بیان فرماتے ہیں. اور قادری سلسلے کی کیا ہی بات ہے. قادری سلسلے کے پیشوا حضور غوث عالم علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. الحمدللہ آج شب جمعہ کی برکت ہے اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت مشورہ حاجی بھائی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انہیں امیر اہل سنت دعوت و ہماری طرف سے اجازت ہے کہ یہ بھی سب اہل سنت دعوت کا ہمارے اس سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں. ہم حاجی بھائی کی اپنا سوچتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت میں شامل. اگر آپ کسی اور کے حساب سے مرید ہیں اور چاہتے ہیں فیضان اقدار میں ملنا شروع ہو جائیں تو آپ امیر اہل سنت سے طالب ہو جائیں. جب حاجت مرید کا لفظ استعمال کریں تو آپ طالب کا لفظ سب سے جو اسلامی تعلیم کو تعلیم ہونا چاہے جیسے کہتا جاؤ تو لاتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اپنے تمام پچھلے گناہوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں خاندان عالی شان قادری رضوی اتاریہ میں میں نے اپنا آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا.
سرکار حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہاتھ دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں السلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے رات مبارک رات اور رات کا یہ بحر مکے کی فضائیں اے اللہ قبولیت کے بہت سارے اسباب جمع ہیں گناہگار بندے ہیں ہاتھ اٹھائے حاضر رحمان سے بڑی امیدیں ہیں اے کریم یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں یہ دیکھ اپنے کرم کی طرف نظر فرما آج ہماری مغفرت فرما ہمارے گناہ معاف کر صغیرہ گناہ بھی معاف کر کبیرہ گناہ بھی معاف کر چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما تیرے سوا کون ہے مالک کس کے پاس جائیں گے کس سے معافی مانگیں اگر مکے آ کر بھی نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہم بندے تیرے ہیں دنیا میں بھی مالک کوئی دشمن کسی کے گھر چلا جائے دروازے پر چلا جائے لوگ دشمنیاں بھی معاف کر دیتے ہیں ہم تیرے دشمن نہیں ہیں مولا تیرے بندے ہیں مانا نافرمان ہیں خطا کار ہیں بھٹک جاتے ہیں غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں مالک مگر تیری قسم سدھرنا چاہتے ہیں کمزور ہیں کرم کر دے مالک تجھے تیرے اچھوں کا صدقہ ہمیں بھی اچھا بنا دے اور جو خطائیں جمع کر کے گناہوں کے پوٹلے اٹھا کے آ گئے ہیں مکے اے اللہ بس اب معاف کر دے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم تو معافی کو پسند کرتا ہے مولا معاف فرما تیرا کچھ نہیں جائے گا میرے مالک یہ تھوڑے سے بخشے گئے تیری جنت تو بہت بڑی ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے ہمارے گناہ تیری رحمت کی ابھی کچھ بھی نہیں اللہ بنتے تیرے کمزور بنتے تھوڑے دن رہ گئے دنیا میں اللہ ہماری بخشش کر دے ہم سے راضی ہو جا اور جب تک زندہ رکھنا مالک صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ نیکیوں والی زندگی دینا مولا اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ رکھیے آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں اے اللہ اور جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی عافیت والی مدینے والی موت عطا فرما جنت البقیع ہمارا مقدر کر دے گناہوں کے باوجود مکہ دکھایا مدینہ دکھایا اے اللہ یہ کرم جاری رکھنا یہ آخری سفر نہ ہو مالک ہر سال میں کئی بار اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی حاضریاں ہمارا مقدر کر اسی سال حج عطا فرما اسی سال رمضان حرمین نصیب فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی یہ سعادت عطا فرما ہمارے بچوں کو بھی آنے والی نسلوں پر بھی یہ کرم جاری رکھنا اے اللہ مکہ مدینے کا ادب عطا فرما بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچا ہم تک جو بے ادبیاں ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ نبی پاک کی سنتوں کا عامل بنا دے 5 وقت کا نمازی بنا دے عاشق رسول بنا دے اخلاص کی دولت دے دے حسب مولا ریاکاری بناوٹ دکھلاوا اللہ ان سب سے نجات عطا کر اپنے اچھوں کا صدقہ میں اچھا بنا دے اے اللہ جتنے بیمار آئے ہیں بیماروں کو گھر چھوڑ آئے بڑی امیدیں لیے آئے مولا بہت لوگوں میں میسج کرتے ہیں ہمیں بڑا نیک بھی سمجھتے ہیں اے اللہ کرم کر
जो जो बीमार है शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाए, बे औलादों को नेक साले औलाद दे दे, जो बेटों के तमन्नाई है उन्हें माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला बेटा अता कर। अल्लाह जो कर्जों के बोझ तले दबे उनके कर्जे उतर जाए, जो मुकद्दमों में फंसे हैं मुकद्दमे खत्म हो जाए, जो बेजा कैद है रिहाई मिल जाए। अल्लाह जिनका हक कहीं फंस गया है उनका हक वापस दिला दे, उनकी रकम वापस मिल जाए, उनका हक वापस मिल जाए। कई ऐसे भी होंगे मौला जो बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी जमा करके आ गए, अल्लाह इतना दे दे, इतनी झोलियाँ भर दे के बार बार आते रहो। अल्लाह तेरे घर आए, करीब के घर आए, सबकी झोलियों की भर, सबके रिस्क में बरकत डाल दे, सबके घर बार में बरकत अता फरमा। अल्लाह ज़वाले नेमत से बचा, बहुत दिया मालिक, औकात से बढ़ के दिया, इज्जतें भी दी, आसानियाँ भी दी, अपना घर भी दिखाया। अल्लाह ज़वाले नेमत से बचा, ये नेमतें छिन न जाए, इसको इसमें दवा बता अल्लाह हमारी बात जो बनी हुई है वो बनाए रखना, मैं तुमने छुपाए हैं, इधर भी छुपाए रखना, उधर भी छुपाए रखना, जो इज्जतें दी हैं वो बचाए रखना। अल्लाह नफ्स और शैतान के बारों से बचा, अल्लाह नफ्स और शैतान के बारों से बचा, ईमान पर, दावत इस्लामी पर, अमीर अहले सुन्नत की गुलामी पर इस्तिकामत नसीब फरमा। हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलाम किया, दराज़ी उम्र दिल खैर अता, इनकी आल औलाद की खैर फरमा, तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत की खैर फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया में मौजूद हैं दराज़ी उम्र दिल खैर दे, जिनके माँ बाप चले गए मौला तेरी रहमत के हवाले हमारे माँ बाप, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाहुम्मा अर्हमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, अल्लाहुम्मा अर्हमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कब्र में करवट करवट जन्नत की नेमत है। हमारे हाफिज़ साहब ने जो तिलावत कुरान पढ़ा, आज का ये इज्तिमा हुआ, हमारे भाई ने सहरी और नियाज़ का एहतमाम किया, सब सवाब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी ज़िंदगी में जितने टूटे फूटे नेक अमाल हैं वो भी तेरी बारगाह में अल्लाह उसको भी कबूल कर, ये सारा सवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीयतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करते हुए आका के वसीला से तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहहरा, बिलख़ुसूस शुहदाए करबला, शुहदाए बदर, शुहदाए उहद की बारगाह में पेश करते हुए तमाम ताबईन तबा ताबईन और ये कामिलीन बिलख़ुसूस सय्यदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तमाम मुस्लिमीन तमाम मुस्लिमात बिलख़ुसूस हम सब के जो रिश्तेदार इस दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, बिलख़ुसूस मेरे मरहूम वालिदैन, हमारे आरिफ भाई के वालिदैन, इमाम साहब का जितनी भी यहाँ पर इस्लामी भाइयों के वालिदैन में से जो दुनिया से चले गए, हमारे माँ बाप को हम क्या दे सकते हैं मौला, सारी ज़िंदगी हमारे लिए वही मेहरबानियाँ करते हैं, बस हम दुआ ही कर सकते हैं, सारे सवाब भी कर सकते हैं, तो करिए ये सारा सवाब हमारे माँ बाप को उनकी कब्र में बहुत सारी बरकतों के साथ अता फरमा। आज वो कब्र में जब ये सवाब देखे तो उनको हमसे खुश कर दे, उनको खुश अता कर, आसानियाँ अता कर दे, जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक का हमें परोस नबी पाक की सारी उम्मत में ये सवाब पेश करते कबूल फरमा। मक्के मदीने में क्या मांगा जाए, कैसे मांगा जाए, कुछ भी नहीं आता है, मगर तुझे देना आता है। अल्लाह बस हमारी झोलियाँ भर, जो हक में बेहतर है अता कर दे, जो हक में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी दिल से निकाल। अल्लाह हासिदों के हसद से बचा, बदनज़रों की बदनज़री से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसिफ से बचा, ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा, ज़लज़लों तूफ़ानों वायरसों से बचा, जलने से, कटने से, फटने से, कत्ल होने से महफूज फरमा। नागानी मौत से बचा, दहशत गर्दों की दहशत गर्दियों से बचा, बस अमान, आफियत, चैन, सुकून हमारा मुक़द्दर फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे करीम, बस आज जो जो टूटी फूटी दुआएं की उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमा, दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने वाला हमें हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, हौसला दे, हमारी ज़बानों में तासीर दे, हमसे काम ले ले मौला और उस काम के लिए कबूल फरमा। ये मक्का है, यहीं से दीन इस्लाम शुरू हुआ, तेरे बंदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस दीन के लिए, हमें भी
دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمانا، صلہ بھی دینا، یہ سب ضائع نہ ہو جائے مولا، بس ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول فرما۔ برکت اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، مدد پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اب ساری صحیح بھی ہوگی انشاءاللہ، جو نیاز سے روزہ رکھیے ویسے تو، اور اگر جو روزہ نہ رکھ سکتے تو وہ لگے نہیں کھا سکتے۔ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تم مجھ سے خدمت کے قدسی کرے جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ مجلس کے اخلاق کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک اور نیت کر لے، جو باتیں ہوئی ہیں اپنے آپ کو اگر سدھارنا ہے، واقعی نیک بننا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی پکی سچی ہو جائے، ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں، شہادری قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ہم بھی سنتوں کے پیکر بن جائیں انشاءاللہ۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔